हुकूमती कोशिशें बेअसर, नंबर गेम पूरा न कर सकी। आईनी तरामीम का बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ। कौमी असम्बली का इजलास आखिर से 11 बजे शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी। मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते, मौलाना फजल रहमान ने साफ साफ बता दिया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास आईनी तरामीम का मुसव्वदा तमाम जमातों के सामने रखने की तजवीज़ थी। जेयूआई और पीटीआई आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ से मुत्तफिक। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पर दरमियाने रास्ते पर इत्तफाक राय का इम्कान। जरा के कहना है मौलाना फजल रहमान तकरीबन आईनी तरामीम पर राजी हो गए। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर, नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार समेत दीगर अरकान की शिरकत। कमेटी में तमाम जमातों की नुमाइंदगी मुकम्मल। सेनेट से भी 13 अरकान शामिल कर लिए गए। सेनेट का इजलास भी शुरू न हो सका, सुबह 11:30 बजे होगा। तो मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं नहीं गया, सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया, लगता है नंबर पूरे नहीं, इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। ख्वाजा आसिफ ने मान लिया। सहाफी के सवाल पर कहा, लगता तो इसी तरह है कि नंबर पूरे नहीं थे, तरमीम पेश होगी या नहीं ये सुबह मालूम होगा। मौलाना से सहाफी ने सवाल किया, हुकूमत के लिए खुशखबरी है या अपोजिशन के लिए? सरबराह जेयूआई ने कहा कौम के लिए खुशखबरी है। सहाफी ने पूछा, आपको ड्राफ्ट नहीं दिया जा रहा क्या? इसका मतलब एतमाद नहीं। मौलाना बोले, ये तो आप हुकूमत से पूछें। पार्लिमानी कमेटी में आमद के मौके पर बिलावल भुट्टो सरदारी से पूछा गया कि नंबर गेम का मसला है। चेयरमैन पीपी ने जवाब दिया, नंबर गेम का मसला नहीं। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, मुसव्विदा पढ़ने के लिए कम अज कम 1 महीना तो चाहिए। हुकूमत का अपना मुसव्विदा होता तो क्या हमें ना देते? अहम सियासी शख्सियात की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का बैठक। सरफराज भुट्टी और मारुल हक काकड़ मौलाना से मुलाकात के बाद रवाना। शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात जारी। मुलाकातों में मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू। जेयूआई के अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तजा भी मुलाकात में शरीक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ इस्लामाबाद से वापस लाहौर रवाना। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आए थे। ज़राए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ आईनी तरमीम पर शहबाज शरीफ की हिकमत अमली से नाला। नवाज शरीफ की आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरती अमल से अदम दिलचस्पी। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, ना मौलाना फजल रहमान से मिले। वज़ीर आज़म की कोशिशों के बावजूद नवाज शरीफ ने मौलाना से मिलने से इनकार किया। नवाज शरीफ का कहना था, तरमीम पर पहले ही मौलाना को एतमाद में लेना चाहिए था। नवाज शरीफ का आज इजलास में शिरकत के लिए लाहौर से दोबारा इस्लामाबाद आने का इम्कान। छुट्टी के दिन इस्लामाबाद में सियासी माहौल गर्म। दिन भर ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस पर अहम मुशावरती नशिस्तें। पार्लियामेंट हाउस में अटॉर्नी जनरल के चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। इस्हाक डार और बिलावल भुट्टो की भी मुशावरत। एमकेएम रहनुमाओं से भी मुलाकातें। सरदार अख्तर मिंगल से राब्ते। हुकूमत और अपोजिशन के वफूद की मौलाना से मुलाकातें। विफाकी काबीना का इजलास भी सुबह तक मौखिर। आईनी तरामीम का बिल विफाकी काबीना इजलास के बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता, 1 लीटर 249 रुपए 10 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मिट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जलसे के करीब फायरिंग। रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार महफूज रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप वापस जा रहे थे जब फायरिंग हुई।
یہ کوئی آن آف کا بٹن تو نہیں ہے، ادھر ترمیم آن کر دی ادھر ترمیم آف کر دی. یہ ایک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال آئینی ترمیم کا ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ معاملہ ہے. مشاورت مکمل ہونے تک آئینی ترمیم سامنے نہیں لا جا سکتی. آئینی ترمیم لانے میں تاخیر کی وجہ صرف مشاورت ہے. ایسا نہیں کہ بٹن دبائیں اور آئینی ترمیم آ جائے. صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے. وزیر اطلاعات عطا تاڑ کہتے ہیں مشاورت کے دوران مسودہ سامنے نہیں لانا چاہتے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. عوام کو انصاف کی تیز تر فراہمی اولین ترجیح ہے. آئینی ترمیم سے ہر پاکستان کی زندگی میں بہتری ہوگی. مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا ہمیشہ سے بڑی یوزفل ملاقاتیں ہوتی ہیں. 25 کروڑ عوام مولانا صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہترین. کتنے پر امید ہے آپ لوگ یہاں سے جاتے ہوئے؟ ملاقات کامیاب رہی. الحمدللہ رب ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ کامیابی ہمیں دے گا. ہم ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. مولانا زیرک سیاستدان ہیں، امید ہے ہمارے ساتھ ہوں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہمیشہ اچھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. 25 کروڑ عوام مولانا فضل الرحمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمارے ایم این ایز ہمارے ساتھ ہیں. 2 ارکان اس وقت رابطے میں ہیں. حکومت آئینی نہیں غیر آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہم ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کو کامیابی دیں گے. اسد کیسر نے کہا تاحال مسودہ نہیں دکھایا گیا، حکومت چیزوں کو بلڈوز کر رہی ہے، پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنا دیا. بیرسٹر علی ظفر بولے ہم اصول کی جنگ لڑ رہے ہیں. مولانا سے گزارش ہے کہ رات کی تاریکی میں آنے والی ترمیم کی حمایت نہ کریں. عابد زبیری نے کہا حکومت ترمیم سے سپریم کورٹ کی آئینی حیثیت ختم کرنا چاہتی ہے. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ حکومت پینل سے چیف جسٹس بنائے گئے. مجوزہ آئینی ترمیم کے اہم نکات سامنے آ گئے. مجوزہ آئینی ترمیم میں 20 سے زائد شکوں کو شامل کیا گیا. مجوزہ آئینی ترمیم میں چیف جسٹس پاکستان کا تقرر سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز کے پینل سے ہوگا. چیف جسٹس کی مدت ملازمت نہیں بڑھائی گئی. آئینی عدالت کے باقی 4 ججز بھی حکومت تعینات کرے گی. ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن میں پارلیمان کو نمائندگی دی جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں کی ہائی کورٹس میں بھیجا جا سکے گا. آئینی اور مفاد عامہ کے مقدمات کے لیے الگ الگ عدالتوں کے قیام کی ترمیم بھی شامل ہے. ذرائع کے مطابق آرٹیکل 63 میں ترمیم کی جائے گی جس کے بعد فلور کراسنگ پر ووٹ شمار ہوگا. ججز کی ریٹائرمنٹ کے برائے حد نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نگراں وزیر اعظم کے تقرر کے لیے طریقہ کار بدلنے کی ترمیم بھی منظور کی جائے گی. بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم بھی مجوزہ آئینی ترمیم میں شامل. بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں 65 سے بڑھا کر 81 کرنے کی تجویز شامل. قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے 224 ووٹ درکار. اسمبلی میں حکومت اتحاد کے 214 ارکان، مسلم نون کے 111، پیپلز پارٹی 69، ایم کیو ایم پاکستان کے 22، مسلم لیگ کا 5، مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کے 1 نشست. اپوزیشن ارکان کی تعداد 99 ہے. سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد 80 ہے. تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار 8 ہیں. جمعیت علماء اسلام پاکستان کے پاس بھی 8 ارکان. قومی اسمبلی میں بلوچستان نیشنل پارٹی، مجلس وحدت المسلمین اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا 1 رکن ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں پر وضاحت کا معاملہ. الیکشن کمیشن نے مشاورتی اجلاس آج 11 بجے طلب کر لیا. چیف جسٹس کمشنر صدارت کریں گے. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اس وقت بولیاں البتہ لگ رہی ہیں اور خرید و فروخت کا عمل ایک مرتبہ پھر جاری ہے. خود پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اسی پارلیمنٹ کی وقت کو خراب کرتے ہیں، اس کو پامال کرتے ہیں اور اس کی حیثیت کو کم کرتے ہیں. ملک کے حالات بہت گمبھیر ہے. اسمبلی میں بولیاں لگ رہی ہیں. پارلیمنٹ میں بیٹھے افراد پارلیمنٹ کی حیثیت کم کرتے ہیں. ووٹوں کی قیمت کے ساتھ انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. اس منڈی میں وہی بکتا ہے جس میں ضرورت کم ہو. حکومت یہ نہ سمجھے کہ اتنے اقدامات سے جماعت اسلامی خاموش بیٹھ جائے گی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں جماعت اسلامی کے احتجاج کے نتیجے میں مہنگائی کم ہوئی.
IPPs بجلی پیدا نہیں کرتے لیکن عوام خون پسینے کی کمائی دیتے ہیں. چند روز میں 3 روزہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دیں گے. دو 2018 سے 22 تک کا دور پاکستان کی معاشی تاریخ کا بدترین دور کہلاتا ہے. جب کوئی جماعت اپنی سیاست کو ریاست سے اوپر کر دے تو وہ پھر ریاست کی دشمن بن جاتی ہے. PTM حکومت نے مشکل فیصلے کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. 2018 سے 22 ملک کی معاشی تاریخ کی برترین دور رہا ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں پائیدار معاشی استحکام کے لیے پالیسیز اور اصلاحات کا تسلسل ضروری ہے. سیکرٹری اطلاعات نون لیگ مریم اورنگزیب کا معاشی استحکام لانے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین. کہا مہنگائی میں 38% سے 9.6% کی تاریخی کمی معجزے سے کم نہیں. نون لیگ کی حکومت آتے ہی معاشی اشاری درست سمت میں جاتے ہیں. عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے. شرح سود 22 سے 17.5% پر آنا درست معاشی پالیسیز کی کامیابی کا ثبوت ہے. 5 سال نااہل سازشی مافیا نے معیشت سے کھلواڑ کیا. وزیر اعظم نے ملکی مفاد میں فیصلہ کر کے ڈیفالٹ سے بچایا. توشہ خانہ میں موصول تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگانے کے فیصلہ کابینہ ڈھبے نے 30 ستمبر تک نجی تخمینہ کاروں سے بولیاں طلب کر لیں. توشہ خانہ میں موصول مختلف کیٹیگریز کے تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگایا جائے گا. وزارت گھڑیوں اور کارپوریٹ سمیت دیگر موصول تحائف کی قدر معلوم کی جائے گی. کامیاب آپریشنز کی تحائف کی تخمینوں کے لیے 4 چیز ادا کیے جائیں گے. وفاقی حکومت نے ڈسکوز NTDC اور جکوز پر 6 ماہ کے لیے لازمی سروس ایکٹ نافذ کر دیا. ذرائع کے کہنا ہے لازمی سروس ایکٹ سرکاری بجلی کمپنیز کی نجکاری پر ممکنہ احتجاج سے بچنے کے لیے کیا گیا. لازمی سروس ایکٹ کے تحت احتجاج اور ہڑتال پر پابندی ہوگی. ڈسکوز NTDC اور جکوز یونین کی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد ہوگی. لازمی سروسز ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. بھارتی افواج مقبوضہ کشمیر میں حریت پسندوں کی آزادی کی جدوجہد میں تیزی سے آپریشن. انٹرنیشنل میڈیا نے بھارتی افواج اور حکومت کے دعووں کے حقائق بیان کر دیے. دی گارڈین میں اسپیٹمنٹ نے آرٹیکل میں کہا کہ حریت پسندوں نے بھارتی فوجیوں کو ناکوں چنے چموا دیے. بھارتی فوج کشمیری مجاہدین کی گوریلا جنگی حکومت عملے سے حیران ہے. مجاہدین اہداف کو نشانہ بنا کر ناہموار پہاڑی علاقے میں غائب ہو جاتے ہیں. کشمیری مجاہدین جنگ ساز و سامان کی ترسیل کے لیے وادی کے اندر ڈرونز کا استعمال کرتے ہیں اور باڈی کیمروں کا استعمال کر کے گھات لگانے کے فلم بناتے ہیں. سنوکر ورلڈ کپ میں بڑا اپسیٹ. پاکستان کے اسد اقبال نے ورلڈ چیمپئن علی کو شکست دی. اسد اقبال نے قطر کے علی کو 3-1 سے آؤٹ کلاس کر دیا. اویس منیر نے ایران کو کویس کو شکست دی. دونوں پاکستانی پلیئرز نے سنوکر ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں بھی جگہ بنا لی. چیمپئنز ون ڈے کپ میں مارکاورز نے اسٹالینز کو 126 رن سے شکست دے دی. 232 رنز کے طاقوں میں اسٹالینز 105 رنز بنا سکے. بابر اعظم 45 رنز بنا کر ٹاپ بیٹر رہے. اسپنر زاہد محمود نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. مارکورو نے پہلے کھیل کر 231 رنز پر بنائے تھے. AY نیوز اسٹالینز کا میڈیا پارٹنر ہے. پاکستان کی سلیمہ امتیاز ICC انٹرنیشنل پینل آف ڈیولپمنٹ امپائرز میں نامزد. سلیمہ امتیازی اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی. پاکستان اور جنوبی افریقہ ویمن کی T20 سیریز میں امپائرنگ کریں گی. پاک جنوبی افریقہ ویمن T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی ایونٹ ملتان میں ہوگا. دونوں کپتانوں نے شہر کے خوبصورت مقامات کا دورہ بھی کیا. 3 میچ کی سیریز کا پہلا میچ آج کھیلا جائے گا. میجر لیگ ساکر میں میسی کا واپسی پر جادو چل گیا. اسٹار فٹ بالر نے فلاڈیلفیا کے خلاف 2 شاندار گول سکور کیے. انٹر میامی نے 3-1 سے کامیابی حاصل کی. پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن برقرار. اور AY نیٹ ورک کے 24 سال ہر سال بے مثال. AY فیملی کی ناظرین کو مبارکباد. AY نیٹ ورک میڈیا انڈسٹری میں پاکستان کی سب سے بڑی شناخت. حق اور سچ کا 24 سال پہلے شروع ہونے والا سفر عزم کے ساتھ جاری. اللہ کی رحمت, سچی لگن, انتھک محنت سے AY نیٹ ورک میڈیا انڈسٹری پر چھا گیا. آج AY نیٹ ورک کے بینر تلے چلنے والے ہر چینل پاکستانیوں کے دل کی آواز ہیں.
AOY नेटवर्क ने हमेशा और हर तरह के हालात में पेशावराना सहाफती इक़्तिदार को मुकद्दम रखा। सच के सफर में सख्तियां, बंदिशें रहीं, धमकियां मिली, हमले हुए, लेकिन डरने नहीं, झुके नहीं।